إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اصل دینداری حقیقت میں وہیں پہ ہے کہ جہاں پہ دین پہ عمل کرنے میں اور ہمارے منافع میں، ہمارے دنیا کے انٹرسٹ میں کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہو. ورنہ جب تک دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے تو کون اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہے گا؟ وہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہم خدا ہم خرما. خدا بھی ہے اور خرما بھی ہے، خدا بھی ہے اور ڈیٹس بھی ہے. تو اس وقت تک تو ہر انسان دین کے ساتھ رہے گا، لیکن اصل دینداری وہیں پہ ظاہر ہوگی کہ جہاں پہ انسان کو کچھ قربانی دینا پڑے. محبت قربانی چاہتی ہے، اور دین نام ہے محبت کا، دین نام ہے بغض کا، اللہ اور اللہ والوں سے محبت کا، اور شیطان صفت انسانوں سے یا شیطان صفت خصوصیات سے، کیریکٹرسٹک سے اپنے آپ کو ڈسون کرنے کا. آیت نمبر 88 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور یہ جو یہود ہیں آپ کے سامنے، جو اپنے کو اہل الکتاب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف. اعوذ باللہ، اے محمد ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفر. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ جس غلاف کی بات کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بل لعنہم اللہ بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں پر انسسٹنس اور پرسسٹنس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، اور دین اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہے، قرآن اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہے، رسول و آل رسول اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، لہٰذا یہ رحمتیں ان کی سمجھ سے بالاتر ہو چکی ہیں. چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے، انیشیل رحمت سے بھی دور ہو چکے ہیں. وہ جو ایک بیسک رحمت ہے جس میں کافر مومن سب شریک ہیں، وہ تو شامل حال ہے، مگر وہ انیشیل نعمت اور رحمت جس کے بعد انسان حق کو سمجھ سکے، اس سے یہ محروم ہو چکے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. تو ان میں بہت کم ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں. اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت مثال ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ آیتیں اگرچہ یہود سے متعلق ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب ان آیتوں کی عزت پہ ہیں. اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، تو اس طرح سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ گویا اللہ رب العزت خود ہم سے ڈائریکٹلی کلام کر رہا ہے. ہمیں قرآن کو ایک بک کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے. جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو ایک کتاب کے طور پہ پڑھتے ہیں. جس طرح سے دوسری کتابیں، اسی طرح سے قرآن بھی ایک کتاب ہے جو 1400 برس پہلے نازل ہوئی. نہیں، قرآن ایک کتاب نہیں ہے، قرآن ایک منشور ہے، قرآن ایک مینیفیسٹو ہے، قرآن ایک سسٹم آف لائف ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے انڈیویجولی اتارا ہے، کولیکٹیولی بھی اور انڈیویجولی بھی. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ گویا اللہ خود ہم سے ڈائریکٹلی کلام کرتا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کور چڑھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ کور چڑھے ہوئے ہیں. تو اس کی جو مثال ہمارے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اکثر انسانوں کی صورتحال آج تک یہی ہے. آپ دیکھیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، اتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، یہ سب نور ہیں کہ نہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور ہر جگہ موجود ہے. قرآن آپ دیکھیں، اللہ کا نور. محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کا نور. مجلس، اللہ کا نور. محفل، اللہ کا نور. جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو، اللہ کا نور.
ہر جگہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ نور ہمارے دلوں کو انلائٹن کیوں نہیں کر پا رہا ہے، ہمارے دلوں کو پینیٹریٹ کیوں نہیں کر پا رہا ہے. اور اس کی کچھ شعائیں بھی اگر ہمارے دل میں پہنچ جائیں تو یقیناً ہمارا وجود نورانی ہو جائے. وہ نور اتنا پاورفل ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر اس کی کچھ شعائیں، اس کی کچھ ریز بھی ہمارے دل تک پہنچ جائیں تو ہمارا دل انلائٹنڈ ہو جائے گا. وہ تاریکیاں، وہ گناہوں کی تاریکیاں، وہ بغض کی، حسد کی، نفرت کی، غیبت کی، تمام گناہ تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں. اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام نور ہے. ہم صبح و شام نماز بھی پڑھتے ہیں اور تمام تاریکیاں بھی، نور بھی تاریکیاں بھی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. وہ اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا. دیکھیں، پانی ہے، صاف شفاف پانی، بہت اچھا پانی، بہت گہرا کنواں ہے یا ریور ہے یا نہر ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ ایک اسپنج ڈالیے اور ایک سائڈ میں آپ ایک بال ڈالیے. جب آپ اسپنج ڈالیں گے تو اسپنج بھی پانی میں ہوگا اور پانی بھی اسپنج میں ہوگا. لیکن جب آپ بال ڈالیں گے، فٹ بال یا کوئی بھی بال ہو، تو بال تو پانی میں ہوگی مگر پانی بال میں نہیں ہوگا. ہمارے دل اسپنج جیسے ہیں یا بال جیسے ہیں، ایوری تھنگ ڈیپینڈس آن دیٹ. اگر ہمارے دل اسپنج جیسے ہیں، ہمارے دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے، ہمارے دلوں میں تواضع ہے، زمین کو ہم نے آمادہ کر رکھا ہے، زمین بیرن نہیں ہوئی ہے ہمارے دل کی، ہمارے دل اسپنج کی طرح ہے. تو جیسے ہی ہم حق کا پیغام سنیں گے، جیسے ہی ہم اللہ کا نام سے، قرآن میں ہے کہ مومنین کی نشانی یہ ہے اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کے اسیر ہیں. ان کی زندگی میں جس چیز میں سب سے زیادہ انٹینسٹی پائی جاتی ہے وہ لو آف اللہ عز و جل. اشد حبا للہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو their hearts start jolting، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. their hearts start racing، وجلت قلوبہم. تو یہ چیز صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، اور اپنے دلوں میں نرمی تواضع کے ذریعے آئے گی، حق کو فالو کرنے کے ذریعے آئے گی، میڈیٹیشن کے ذریعے آئے گی، ریفلیکشن کے ذریعے آئے گی، تفکر کے ذریعے آئے گی، تدبر کے ذریعے آئے گی. ایک انسان کولہو کے بیل کی طرح بس چلتا رہے، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، that wouldn't work. انسان کو شب کے سناٹے میں، خاص طور پر جب تک انسان نماز شب کے لیے مصلی پہ نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کے دل میں وہ نرمی پیدا نہیں ہوگی، وہ گرمی پیدا نہیں ہوگی جو ایک سچے مومن کے لیے ضروری. اس کا دل عین ممکن ہے کہ، اور میجورٹی آف لوگوں کو آپ دیکھیں دنیا میں تو ان کے دلوں کی مثال حقیقت میں اسی بول جیسی ہے کہ ہم تو دائرے اسلام میں ہیں، ہم تو مرکز انوار میں ہیں، ہمارے چاروں طرف نور ہی نور ہے. جس طرح سے بول چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہر طرف نورانیت. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نورانیت، مگر وہ نورانیت، ہم اس نورانیت کے پاس ہیں مگر وہ نورانیت ہمارے اندر نہیں. مجلس میں جاتے ہیں ہم محفل نور میں ہیں، محفل میں جاتے ہیں ہم محفل نور میں ہیں. ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، بہت نورانی تذکرہ ہے. جس طرح سے بول جب آپ پانی سے نکالے تھوڑی سی گیلی ہوتی، اسی طرح سے جب ہم مجلس سے اٹھ کے آتے ہیں، جب محفل سے اٹھ کے آتے ہیں، جو اس وقت کی سچویشن ہوتی تھوڑا سا اثر ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد میں دیٹ گیٹس فیڈڈ. جس طرح سے بول تھوڑی دیر تک آپ پانی سے نکالے رہے تو گیلی رہے گی اور اس کے بعد میں وہ خشک ہو جائے گی. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اختصار پیش نظر ہے، لہذا ہم ذرا بات کو مختصر کرتے ہیں اور انٹینسٹی کو تھوڑا سا گھٹاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آتی ہے، یا اللہ کی جانب سے کتاب آئی، قرآن کریم،
मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम, जो कुछ ऑलरेडी उनके पास था उसकी तस्दीक करती हुई किताब आई। यानी कुरान करीम औज़ु बिल्लाह जितने अल्लाह के भेजे हुए सिस्टम्स ऑफ लाइफ हैं वो सब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को अपडेट करते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। और अल्लाह वालों की निशानी ही यही कि उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। 1,24,000 नबी आए, उन तमाम नबियों को अगर कैलगरी में जमा कर दिया जाए, सब एक जमाने में हो, सब एक शहर में हो, किसी में कोई टकराव नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, सब एक दूसरे की तस्दीक करेंगे, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से है, उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, उनके अंदर हसद नहीं है, उनके पेश नजर अल्लाह है और उनके अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेल्फ प्रोजेक्शन। जितने झगड़े जितनी लड़ाइयां हैं, असल रूट सेल्फ प्रोजेक्शन में, इंसान अपने को प्रोजेक्ट करना चाहता है। दीनदारों में भी जो लड़ाइयां हैं, एक इमाम बारगाह दूसरे इमाम बारगाह से लड़ रहा है, एक सेंटर दूसरे सेंटर से लड़ रहा है, एक आलिम दूसरे आलिम दीन से लड़ रहा है, कौम में खलफशार है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर की बातें हैं। क्यों? सेल्फ प्रोजेक्शन, नफ्स परस्ती। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि जब हमारी तरफ से किताब आई, यानी कुरान करीम, मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ यहूदियों के पास था, उसकी तस्दीक करने के लिए आई। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला अल्लज़ीना कफ़रू, और ऐसा नहीं है कि ये यहूद वाकिफ नहीं थे रसूलुल्लाह से या कुरान करीम से, and all of a sudden Rasulullah came from nowhere and he claimed that he was the messenger of Allah Azza wa Jalla. And they got startled and shocked, and out of shock and fear they started refuting Rasulullah's message. No, that was not the case. In fact, यहूद जो आए थे वो आए ही थे रसूलुल्लाह को वेलकम कहने के लिए, वरना ये अरेबियन पेनिनसुला that was barren land as compared to जहां पे वो रहते थे, बहुत फर्टल सरजमीन में वो रहते थे। और वो जो पैलेस्टाइन का एरिया है वो बहुत, आज भी अगर आप देखें तो वो बहुत खूबसूरत सरजमीन है और वहां पे बहुत ज्यादा जरखेजी है। लेकिन उन्होंने अपने दियार को, अपने वतन को छोड़ा और वो हिजरत करके ऑल द वे वहां से यहाँ आए अरेबियन पेनिनसुला में, ताकि रसूलुल्लाह को वेलकम कह सके। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिससे अरेबियन हिस्ट्री का हमको पता चलता है कि ये यहाँ पे आबादी यहूदियों की कैसे हुई, औस और खजरज की कैसे हुई। तो इमाम फरमाते हैं कि यहूद, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा कि अल्लाह का आखिरी नबी इसी सरजमीन से जाहिर होगा, दो पहाड़ों के दरमियान से जाहिर होगा, एक पहाड़ का नाम उहद, एक का नाम ईर। तो ईर और उहद के दरमियान वो जाहिर होगा। तो वो वहां से निकले ईर और उहद को ढूंढते हुए, और इवेंचुअली दे एंडेड अप वेयर दे रिजाइडेड, जनरली मदीने के आसपास वो ठहरे, मदीने में या मदीने के आसपास, क्योंकि उनको पता था कि रसूलुल्लाह वहीं पे जाएंगे और उसी को अपना शहर बनाएंगे, तो वहां पे वो जाके आबाद हुए। और जब वो आए वहां पे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बिजनेसेस वहां पे शुरू किए, एंड दे गॉट रिचर एंड रिचर। और फिर उसके बाद में एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था। जब उसको पता चला कि इस जमीन पे कुछ मालदार लोग रह रहे हैं और उनके पास बहुत कुछ माल दुनिया में से है, तो उसने उन पे हमला किया। और हमला करने के बाद में जो उनके किले बने हुए थे उनका उसने मुहासरा किया और उनसे बातचीत की और कहा कि मुझे ये सरजमीन पसंद आ गई है और अब मैं इस सरजमीन पर रहूंगा। तो यहूदियों ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम इस सरजमीन पर रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, डोंट डू दैट, इसलिए कि ये सरजमीन तुम्हारे लिए नहीं है, इस सरजमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। इवेंचुअली इट विल गो टू द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो उसने जब फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह की बात सुनी तो उसके दिल में नरमी पैदा और उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं यहां से, लेकिन मैं अपने कबीले के अफराद को छोड़ के जा रहा हूं और इनका फर्ज ये होगा कि जब वो अल्लाह का आखिरी नबी आए तो ये उसकी हिमायत करे। तो उसने जो अपने कबीले के अफराद छोड़े, वहीं से औस और खजरज की दास्तान शुरू हुई। तो वो दो गरोह में लोग थे, एक गरोह औस कहलाए और दूसरा गरोह खजरज कहलाए। और ये लोग साथ साथ जिंदगी गुजार रहे थे, यहूदी भी, औस और खजरज भी। फिर औस और खजरज जब उनकी तादाद बढ़ गई और वो
خود بھی اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے پھر یہودیوں کے ساتھ زیادتی شروع کی. تو جب کبھی بھی وہ یہودیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور جب کبھی بھی ان کو وہ ستاتے تھے تو یہودی مسلسل ان کو ریمائنڈ کراتے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا، یہ جو کفار تھے ان پہ وہ فتح کا اعلان کرتے تھے کہ آج تو ہم مائنورٹی میں ہیں، تم میجورٹی میں ہو، تو ہمارے ساتھ زیادتی کر لو، ہمارے ساتھ ظلم کر لو، مگر اتنا یاد رکھو کہ عنقریب اللہ کا آخری نبی آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تم پہ فتح حاصل کریں گے، تم پہ غلبہ حاصل کریں گے. تو یہ حقیقت میں مکہ مدینہ حجاز کی داستان یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں اس خوبصورتی کے ساتھ بیان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ لے کے آئے کہ جو آیا اس کو بھی پہچانتے تھے، جو لایا اس کو بھی پہچانتے تھے، یعنی رسول اللہ کو بھی اچھی طرح پہچانتے تھے اور قرآن کو بھی اچھی طرح پہچانتے تھے. یہاں تک قرآن میں ہے ایک دوسری آیت میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اپنے بیٹوں کی شناخت میں کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ کی شناخت میں ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. کیوں؟ ایروگنس، حسد، نسل پرستی. ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے؟ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے؟ اگر یہود سے آئے ہوتے تو ہم مان لیتے، یہ عربوں میں سے کیوں آ گئے؟ پھر مال دنیا کہ اگر ہم ان کے سامنے سرنڈر کریں گے تو ہمیں جو ہمارے حرام بزنسز ہیں وہ حرام بزنسز ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا. جو انہوں نے لون شارکنگ کا بزنس گرم کر رکھا تھا، جو تھا انٹرسٹ، وہ تھا لون شارکنگ. So they were doing loan sharking over there. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تھے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ اسلحے بہت بناتے تھے. تو رسول اللہ آئے ہی تھے دنیا میں صلح پیدا کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو ہمارے اسلحوں کا بزنس بھی چوپٹ ہو جائے گا اور جو ہمارا لون شارکنگ کا بزنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پلس یہ کہ یہ ہمارے قبیلے سے نہیں. تو انفارچونیٹلی آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں قوم، آج 21st سینچری میں مسلمانوں میں کتنا زیادہ تعصب پایا جاتا ہے کہ یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، یہ ہماری زبان نہیں بولتے، یہ یہاں کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں. حدیثوں کے مطابق جس کے اندر اس قسم کا کوئی بھی تعصب پایا جائے، ملکی تعصب ہو، زبانی تعصب ہو، قومی تعصب ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین میں اس کا ذرہ برابر شیئر. ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر، یعنی ایسے کافر اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. اور اگر آپ اس آیت کا پریکٹیکل اور ہمارے اپنے اعتبار سے اپلیکیشن دیکھنا چاہیں تو کوفے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. کوفے والے کس گرمجوشی سے امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، کتنی شدت کے ساتھ امام کا ویٹ کر رہے تھے، مگر جب امام آئے تو چونکہ وہ آمادہ نہیں تھے لہذا امام کو اس طرح سے ویلکم نہیں کہہ سکے. اور دوسری اگر آپ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل اگزامپل لینا چاہیں تو ہم سب اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے حجت خدا کا، رسول اللہ کا اس شدت کے ساتھ انتظار کیا، ہجرت کی، اپنے خانہ و کاشانہ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بزنس کو چھوڑا اور ایک نئی سرزمین پہ آ کے آباد ہوئے اور پھر سال ہر سال تک وہاں پہ آباد رہے اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مگر جب رسول اللہ آئے تو بدترین دشمنوں میں سے ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا امام تشریف لائے تمہارا بزنس صحیح نہیں ہے، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا. ہم کہیں کہ نہیں، ہم آپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، بزنس نہیں چھوڑ سکتے. یا ہم اس میں ہیرا پھیری کرنا شروع کر دیں، بہانے بازی شروع کر دیں، نہیں آپ اللہ کی حجت نہیں ہے، آپ اللہ کے نمائندے نہیں، چونکہ ہمارا انٹرسٹ خطرے میں پڑ گیا. تو ہمیں اپنے دل کو اچھی طرح سے ٹٹولنا ہوگا کہ ہمارے دل میں کس کی محبت موزن ہے اور کس کی محبت لو لیول پہ ہے، کس کی محبت ہائی لیول پہ ہے. الانسان مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی محبت سے اس کا دل سرشار ہو. اگر شوہر کی محبت، بیوی کی محبت یا اولاد کی محبت، بزنس کی محبت، کھانے پینے کی محبت، کوئی بھی محبت ہمارے دل میں
اس طرح سے ہوگی کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے تو اسی کے ساتھ ہم محشور ہوں گے. دنیا میں بھی ہمارا اسٹینڈرڈ، ہماری قیمت اسی کی بنیاد پہ طے ہوگی، اور آخرت میں بھی ہماری قیمت اسی کی بنیاد پہ طے ہوگی. روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ اسی پتھر کے ساتھ اس کو محشور کرے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے مانگا ہے وہ صرف ایک چیز مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس لیے کہ یہ مودت فی القربہ اللہ کی محبت کا بیسٹ مینیفیسٹیشن ہے. جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اپنی جگہ کے اوپر، مگر all should be in line with اللہ عز و جل محبت. اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے. آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم. یہ جو دنیا کے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے اتنے گھاٹے کا سودا کیا، ان سے بڑا ضیاءکار کون ہوگا، ان سے بڑا لوزر کون ہوگا. انہوں نے اتنی ساری قربانیاں برداشت کی تھی جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو ہی انہوں نے فوت کر دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا، بغیا سرکشی کی بنیاد پہ، عداوت کی بنیاد پہ. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنا فضل یعنی قرآن، اپنی رسالت، وہ کسی اور پر نازل فرما دی. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہمارے قبیلے سے ہوں گے، ہمارے ٹرائب سے ہوں گے، ہماری قوم سے ہوں گے، ہماری نسل سے ہوں گے، we'll accept. فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ پھر اللہ کے غضب میں ڈوبتے گئے، اور ایک غضب کے بعد دوسرا غضب، دوسرے غضب کے بعد تیسرا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا رہا، ان کے اوپر اسٹیبلشڈ ہوتا رہا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے اس دنیا میں بھی، اور اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو اس دنیا میں یقیناً ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پہ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ ان کے علاوہ کسی اور پہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ نیرو مائنڈنس، دنیا پرستی کا ایک بہت بڑا خمیازہ یہ ہے کہ انسان نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے وسعت فکر سلب ہو جاتی ہے. وہ اللہ کو بھول گئے، اپنے کو پیش نظر رکھ رہے ہیں. ہم پہ جو چیز آئی ہے ہم اس کو مانیں گے. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے جو چیز اتاری ہے ہم پہ اتاری ہو، کسی اور پہ اتاری ہو، ہماری قوم کا نبی ہو، کسی اور قوم کا نبی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، سب اللہ کی مخلوق ہے. ایونچولی اگر ہم مانتے ہیں کچھ تو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی they forgot that message. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، جبکہ یہ قرآن اور جو ہمارا نبی لے کے آیا وہ حق ہے، مصدقا لما معهم، اور جو کچھ ان کے پاس آلریڈی ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہے، اس کو تقویت بخشنے کے لیے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تم یہی کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے تم پہ جو اترے گا تم اسی کو مانو گے، حقیقت میں تم نے اس کو بھی نہیں مانا ہے، یہ صرف تمہاری بہانے بازیاں ہیں. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تم نے خود اپنی قوم کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، جن نبیوں کو تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا وہ تو تمہاری اپنی قوم کے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے تھے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان تھے. So this is just lame excuse. The whole reason is your obsession with this temporal world. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تم بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سبسٹینشل آرگومنٹس، واضح دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آ چکے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، but even after موسیٰ علیہ السلام you gave very hard time to موسیٰ علیہ السلام، تم نے ان کو بہت ستایا. موسیٰ علیہ السلام کی تمام واضح دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم نے ایک بچڑے اور ایک کاف کو اپنا خدا بنا لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سراسر ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تفصیل سے، لہذا ہم
ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے تم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو. یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر تم دیندار ہو، تم اپنے کو مومن کہتے ہو، مسلم کہتے ہو، تو شیلو لیول پہ نہ رہو، دریا کے اندر اترو. جب تک تم دریا کی تہ میں نہیں جاؤ گے تمہیں موتی اور مونگے نہیں ملیں گے، تمہیں پریشس سٹونز نہیں ملیں گے، تمہیں لال و جواہر نہیں ملیں گے. اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں اندر اترنا ہوگا، تمہیں گہرائی میں جانا ہوگا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Don't be shaky in your religion. Be confident. Be strong. مضبوط. وَاسْمَعُوا، اور حق کے پیغام کو اچھی طرح سے سنو. سنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیئر کرو، نو، لسن کرو. دو ورڈز ہیں، ہیئرنگ اینڈ لسننگ. لسننگ تمہارے اندر ہونا چاہیے، ہیئرنگ نہیں ہونا چاہیے. ہیئرنگ تو کوئی بھی کرتا ہے. قالوا سمعنا وعصينا. جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا، این ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے نہ کہا ہو، زبان حال سے کہا ہو، یعنی اپنے عمل سے یہ کہا ہو، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی بھی کی. ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. انہیں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ایسا لگ رہا. بِكُفْرِهِمْ، کیوں؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے ایروگنس کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہوں میں انسسٹنس اور پرسسٹنس کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آج بھی آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. کچھ شخصیتیں ہیں 1400 سال پہلے کی، جن کا نہ دین سے کوئی واسطہ ہے، نہ حق سے کوئی واسطہ ہے، نہ وہ انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، نہ وہ انسان کو جہنم میں دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کو کچھ آفر کر سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو میجورٹی آف مسلمز ان کی محبت میں ویسے ہی اسیر ہیں جیسے سامری کے بچڑے کی محبت میں بنی اسرائیل اسیر ہو گئے. وہ بچڑا کسی کام کا نہیں تھا، ان کو کچھ نہیں دے سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی محبت میں وہ اسیر ہو گئے تھے. اور اس بری طرح سے اسیر ہو گئے تھے کہ حضرت موسیٰ سامنے موجود تھے، حضرت ہارون سامنے موجود تھے، تورات سامنے موجود تھی، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حب الشیء یعمی ویسم. کسی چیز کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے اور محبت اللہ کی محبت سے کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہے تو انسان نابینا ہو جاتا ہے اور انسان بہرا ہو جاتا ہے، نہ انسان کو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ صورتحال امت مسلمہ کی ہے. کچھ چند گنی چنی شخصیتیں ان کی محبت کے اس طرح سے اسیر ہو گئے ہیں کہ علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، یہ معمولی شخصیتیں ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا موجود ہیں، امام سجاد موجود ہیں، امام باقر موجود ہیں. یہ تمام عظیم شخصیتیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ جو چند شخصیتیں ہیں ان کی محبت میں اس طرح سے اسیر ہو گئے ہیں کہ بس جنت جاتی ہے تو چلی جائے، جہنم میں جانا پڑتا ہے تو چلے جائیں گے، دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، آخرت ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، اس دنیا میں چاروں طرف ذلیل و رسوا ہوتے ہیں تو ہو جائے، مگر ان کی محبت سے ہم اپنے کو دور نہیں کریں گے. تو یہ وہی بات ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں بھی کسی بچڑے کی محبت، سامری کے بچڑے کی محبت اس طرح سے جاگزین ہو گئی ہو کہ اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہ رہ گئی. مولا فرماتے ہیں دعا کمیل میں، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا، پروردگار میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز کر، اس طرح سے لبریز کر دے کہ پھر اس میں غیر اللہ ادر دین تیری کسی اور کی محبت کے لیے گنجائش نہ رہ جائے. اور اگر اس انسان پہ انسان پہنچ گیا، اس منزل پہ انسان پہنچ گیا، یہ ایمان کا کمال ہے. اور پھر دنیا کی محبت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور اس کو فریٹ نہیں کر سکے گی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم اپنے کو مومن کہتے ہو تو یہ بدترین ایمان ہے. تمہارا ایمان اگر یہی ہے تو یہ تمہارا ایمان وہ ہے کہ جو کفر سے بھی زیادہ پست ہے، اور یہ ایمان نہایت گھٹیا ہے، نہایت پست ہے، جو تمہیں اس طرح کی فضول کی چیزوں کا حکم دیتا ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دائرہ ایمان میں رکھا ہے. پروردگار اس قابل بنا کہ ہم اس ایمان کو اپنے دل میں بھی اتار سکیں. وہ نور ایمان ہمارے وجود کو ایلومینیٹ کر سکے, ہمارے وجود کی ظلمتوں کو ایلیمنیٹ کر سکے. پروردگار توفیق عطا فرما کہ ہم سب قرآن و اطرت کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہیں, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی. اس دنیا میں قرآن و اطرت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کر سکیں, اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر برزخ و محشر میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت سے ہمکنار ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر کوشچنس ہوں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں اور چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے. چیٹ باکس. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے چند منٹ ہیں تو ایک اجازت ہو تو میں جی بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ جو ہے آپ نے صادق علیہ السلام کی روایت بھی بیان کی, تو جی. اگر یہودیوں کو یہ علم تھا کہ یہاں سے آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے, تو ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہاں تو بنی اسحاق آباد نہیں ہے, یہاں تو بنی اسماعیل آباد ہیں, تو ان کی نسل سے اس کا مطلب وہ آخری نبی آنے والا نہیں ہے؟ عین ممکن ہے, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ یہ سوچ کے آئے ہوں کہ جو ہمارے ٹرائبس آئے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے انہی ٹرائبس میں سے کوئی آخری نبی یہاں سے پیدا ہو, چونکہ وہ بھی تو ظاہر ہے کہ جوئش کمیونٹی ہی سے بلونگ کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ آئے ہوں تو عین ممکن ہے کہ اس وقت سنسیئر رہے ہوں. ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے تو ان دی بگننگ وہ سنسیئر ہوتا ہے, بٹ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ سیٹ اپ ہوتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے, اس کی سنسیئرٹی روٹین میں بدل جاتی ہے, اور جو گریٹر ویلیوز ہوتے ہیں جن کے لیے انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ انڈر شیڈو چلے جاتے ہیں اور ہوائے نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. جزاک اللہ. شکریہ.